بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکاشفۃ القلوب میں ایک روایت نقل ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا، اس کی اولاد کثیر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تنگ دستی کی آزمائش میں ڈالا تو نوبت فاقوں تک آن پہنچی۔ حالات قابو سے باہر ہوئے تو ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا، مجھے لوگوں سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، تم جاؤ اور کسی سے کچھ مانگ کر لے آؤ تاکہ بچے تو کچھ نہ کچھ کھا لیں۔ عورت گھر سے نکلی تو شہر کے ایک بڑے تاجر کے پاس جا کر کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے دیکھا عورت حسین و جمیل ہے، شیطان نے اسے ورگلایا اور تاجر کہنے لگا، اگر تم میری آرزو پوری کر دو تو جو چاہو لے سکتی ہو۔ عورت نے اس کی پیشکش ٹھکرا دی، دل میں لعن طعن کیا اور خالی ہاتھ گھر واپس لوٹ آئی۔ بچے جو بھوک کی شدت میں نڈھال ماں کے واپس آنے کا انتظار کر رہے تھے، جب ماں کو خالی ہاتھ ہی واپس لوٹتے دیکھا تو بھوک سے چلانے لگے اور کہنے لگے، امی ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیں۔ عورت بیچاری ممتا کے ہاتھوں مجبور الٹے قدم واپس پلٹی اور اسی تاجر کا جا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تاجر نے عورت کو دیکھا تو اپنا پہلا مطالبہ دہرایا، اب کہ عورت بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے رضامند ہو گئی۔ تاجر اسے اپنے کمرے میں لے گیا، جیسے ہی اس نے بری نیت سے عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا تو عورت خوف سے کانپنے لگی۔ تاجر نے پوچھا، کس سے ڈرتی ہو؟ یہاں تو ہم دونوں کے سوا کوئی اور نہیں اور نہ ہی کسی میں ہمت ہے کہ یہاں آ سکے۔ عورت نے کہا، میں خدا کے خوف سے لرزاں ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیا ہم اس سے چھپ سکتے ہیں؟ عورت کے ان الفاظ کی ہیبت اس تاجر پر ایسے طاری ہوئی کہ جیسے اسے آسمان سے کسی نے پٹخ دیا ہو۔ فوراً پیچھے کو بھاگا اور کہنے لگا، جب تم تنگ دستی اور اسرت میں بھی خوف خدا رکھتی ہو تو مجھے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کہا اور عورت کو بہت سے مال و منال دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، اے موسیٰ، فلاں بن فلاں تاجر کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حسب الحکم اس تاجر کے پاس گئے اور پوچھا، کیا تم نے کوئی عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ جس کی وجہ سے رب لم یزل نے تجھے سلام بھیجا ہے اور تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے؟ جواب میں تاجر نے تمام واقعہ کہہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمان الہی ہے، میں اپنے کسی بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرتا۔ جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں بے خوف کر دوں گا، لیکن جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے میں اسے آخرت میں خوف زدہ کروں گا، یعنی اس پر عذاب نازل کروں گا۔ اسی خوف کے بارے اللہ پاک نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، اگر تم مومن ہو تو لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں اپنا خوف رکھنے والا دل اور اپنے خوف سے رونے والی آنکھ عطا کرے، آمین۔